اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، موسم کی شدت کے پیش نظر 25-30 منٹ آدھے گھنٹے کا انشاءاللہ یہ بیان ہوگا۔ 7:30 ہو گئے ہیں، 8 بجے تک انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے سورہ الفتح اس کی آیہ مبارکہ 18 کی میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ارشاد رب ذوالجلال ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اس کے علم میں تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے ان کے اوپر سکون اور راحت نازل فرما دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ انہیں جلد فتح و کامیابی کا انعام عطا فرمائے گا۔ سامعین، آج کا جو بنیادی موضوع ہے میرا، اس موضوع کا میں آپ کو عنوان بتا دوں۔ جو ٹائٹل ہے آج کے ہمارے درس قرآن، جو ہمارا ماہانہ یہ بیاد سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ موضوع اور ٹائٹل ہے اللہ کی رضا، یہ موضوع ہے ہمارا آج کا، اور اسی رضا کے تحت میں نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے کہ رضا الہی کیا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رہیں، ایک یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے راضی ہو جانا، اور دوسری چیز ہے رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا۔ یہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ اب بندے کا رب سے راضی ہو جانا یہ بندے کی معراج ہے، اور رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا یہ معراجوں کی بھی معراج ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے، حضور غوث پاک اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں، الفتح الربانی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اندر ابتدائی طور پر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اب رب کو راضی کرنے کے لیے وہ دن رات شب و روز اس جستجو میں رہتا ہے، اور فرمایا اس کے اندر جب یہ ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، فرمایا جب وہ اس راستے پر لگتا ہے
تو فرمایا راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، راستے میں مصائب و آلام بھی آتی ہیں، راستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ مولا کریم راستے میں اس کو آزمانے کے لیے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، کبھی اس کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ دیکھتا ہے کہ ان حالات میں اگر یہ میری رضا کے لینے کے لیے آیا ہے تو یہ کرتا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، وہ کبھی اللہ کا ولی بن سکتا ہی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں کی چکی سے نہ گزار لے۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا تو ایک آپ کی محفل میں ظاہر ہے سارے ہوتے ہیں، سارے ہر قسم کے مزاج کے لوگ محفلوں میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے کہ اللہ کا ولی کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزمائشوں کی چکی سے نہ گزرے۔ تو عبد القادر پہ گیلانی پہ کون سی آزمائش آئی ہے؟ اس پہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں آئی، اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جناب غوث اعظم ہے اور ہزاروں کا مجمع ہے، دنیا آتی ہے، جناب سب سے بڑا پیر ہے بغداد کا، اللہ کا ولی بنا ہوا ہے۔ اس نے کون سی آزمائش کی ہے؟ دل میں خیال آیا، ایک دن آیا دل میں یہ خیال، دوسرے دن آیا دل میں یہ خیال۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی دل کی کیفیات کو دیکھ رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں اور بڑے دانا بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان سنبھال کے رکھو، کہیں کوئی ایسا جملہ نہ تمہارے زبان سے ادا ہو جائے جہاں پر شریعت کا کوئی فیصلہ صادر ہو جائے۔ اور ایسا صادر ہوا فیصلہ، حضرت سیدنا منصور بن حلاج، ان کا فیصلہ اسی طرح ہوا۔ صاحب تقوی اور صاحب قطبیت، آپ اللہ کے ولی تھے، لیکن زبان آپ نے ظاہر استعمال کی، ان علماء کی جماعت میں فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب درویشوں کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ فرمایا وہ تمہارے جملے غلط صحیح اچھے درست برے ہو جائیں اس پر وہ گرفت نہیں کرتے، ہاں تمہارے دلوں میں کبھی میل کچیل آ جائے تو اس پر وہ پوری نگاہ اور نظر رکھتے ہیں۔ اب وہ تیسرے دن جب آیا نا تو اس نے دل میں پھر یہ خیال کیا۔ آپ نے خطاب کے بعد فرمایا کہ میاں یہ جو فلانا شخص ہے نا، اس کو جاتے ہوئے مجھ سے ملوا کے جانا۔ اب سارے لوگ چلے گئے، اس کو آپ نے فرمایا آؤ ذرا میرے کمرے میں آؤ، حجرے میں آؤ۔ وہ حجرے میں آیا، بڑا حیران کہ آج مجھے عبد القادر جیلانی نے یاد کیا ہے، بلایا ہے، میرے لیے اعزاز اور شرف کی بات، اور ساتھ پریشانی بھی کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، شاید کوئی وجہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کام کر کر کے تھک گیا تھا، صبح دوپہر شام تبلیغ دین میں، تو میری خواہش تھی کہ آج تھوڑی سی تو میری کمر دبا دیتے۔ بڑا خوش ہوا، کہا حضور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ مجھے موقع اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا لیکن ایسے دبانا نہیں ہے۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا میں ذرا اپنا کرتا اوپر اٹھاتا ہوں اور تم نے پھر مجھے دبانا ہے۔ کہا حضور جیسے آپ کی منشا اور مرضی آپ کی۔ آپ نے جب کپڑا اٹھایا تو دو کندھوں کے درمیان ایک بہت بڑا زخم تھا۔ جب اس نے دیکھا وہ حیران ہو گیا، اس کے تو انگشت بدنداں، حضور یہ کیا؟ فرمایا یہ کو آج کی تھوڑی ہے۔ فرمایا 20 سال ہو گئے اس شدید مرض کے اندر، اور 20 سال سے عبد القادر پیٹھ کے بل سویا نہیں ہے۔ 20 برس گزر گئے، عبد القادر جیلانی پیٹھ کے بل جیسے دنیا سیدھی سوتی ہے، عبد القادر جیلانی سویا نہیں ہے۔ قدموں میں گر پڑے، کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، معافی کیوں چاہتے ہو؟ تم نے سوال سوچا تھا، ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ اب اندازہ کیجئے وہ دل میں یہ خیال لے کے آیا تھا۔ یہ آزمائش اور یہ بٹھی سے گزرنا، سونا بھی کندن تب بنتا ہے جب بٹھی سے گزارا جاتا ہے۔ اب یہ راستہ دو چیزیں، بندے کا رب سے راضی ہو جانا اور رب کا بندے سے راضی ہو جانا، اب یہ دو الگ الگ معاملات ہیں۔
رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، رب تو اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ ہم سے راضی ہے، اور اتنا وہ کریم ہے، اتنا وہ رحیم ہے۔ میں حدیث قدسی آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہے، صرف کتاب کا نام ہی الحدیث القدسیہ ہے، لبنان سے یہ چھپی، عربی زبان میں ترجمہ اس کا نہیں ہوا، تو اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور اس حدیث کو حضور غوث پاک اپنا رسالہ غوثیہ ہے آپ کا، آپ نے اس حدیث کو اس میں بھی نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انی احب العبد حبا شدیدا، میں اپنے بندے سے بڑی ڈاڈی محبت کرتا ہوں۔ حبا شدیدہ کا مجھے لفظ یہی سمجھ آیا صحیح معنی کہ میں اپنے بندے سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں۔ کہا مولا، حضور غوث پاک کا یہ درجہ تھا کہ آپ براہ راست اپنے رب سے گفتگو کیا کرتے تھے، ایسے نہیں ہمیں اپنے مسلک پہ ناز، رسول ملا تو رسول اعظم، امام ملا تو امام اعظم، غوث ملا تو غوث اعظم۔ ایسا کوئی ہے کسی کے پاس، کسی مسلک کے پاس؟ یہ عنایات ہیں کسی کے پاس؟ کسی کے پاس ہے امام اعظم؟ امام مالک بھی ہمارے سروں کے تاج، امام شافعی بھی ہمارے سروں کے تاج، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے سر کے تاج، لیکن سارے آتے کہاں پہ ہیں؟ دروازہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ آتے، اور سارے سلاسل بڑے شان والے، عظمتوں والے، مقام والے، لیکن حضور غوث پاک آپ کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا تھا یہ چشتی، یہ نقش بندی، یہ سہرہ وردی، حضرت نے ہدایت بخش میں فرمایا یہ چشتی، یہ نقش بندی، یہ سہرہ وردی سب تیری ہی طرف آتے ہیں یا غوث۔ جو بھی جس مسلک سے، جس تصوف کے طریق سے وہ تعلق رکھتے ہیں، آ کر آتے کہاں پر ہیں؟ در غوث پاک پہ آتے۔ آپ نے اللہ سے عرض کی اے میرے مالک، تو اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، آج یہ بھی بتا دے کہ اپنے بندے سے تو محبت اور پیار کتنا کرتا ہے۔ فرمایا اے عبد القادر، میں اگر اس کو بیان کروں تو کیا اس محبت کا اظہار پھر تو لوگوں میں کرے گا؟ کہا جی مالک، اگر تو اس کا اظہار فرمائے گا تو میں تیرے بندوں میں جا جا کر تیری محبت کے ڈنکے بجاؤں گا۔ فرمایا عبد القادر پھر سن، لو ذکر العبد فی نفسہ فقد ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذکر العبد فی الناس وفی روایت فی مالئ فقد ذکرتہ فی مالئ خیر منہم۔ فرمایا اے عبد القادر، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں اکیلے یاد کرتا ہے، میں رب عرشوں میں اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ فرمایا وہ زمین پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں اس کو عرش پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں مجھے یاد کرتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی سے میں نے آغاز کیا اور اس کے بعد حدیث قدسی سنا رہا ہوں۔ فرمایا اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں تو فرمایا ان کے ہجوم سے اچھا ہجوم فرشتوں کا ہوتا ہے، میں وہاں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر اس کو میں سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ آج ہم اس لمحہ یہاں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہم میں سے ایک ایک کا ذکر عرش اولا پر فرشتوں میں فرما رہا ہے۔ اور اگلی بات فرمائیے، فرمایا اے عبد القادر، اگر میرا بندہ میری جانب چل کے آتا ہے، میں رب اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ چل کے آئے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اور فرمایا اگر وہ ایک بالشت، حدیث میں الفاظ ہیں، اگر وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں 70 قدم اس کی جانب بڑھ جاتا ہوں۔ تو پتہ چلا رب تو اپنے بندے سے راضی ہو ہی جاتا ہے اور اس کی رضا ہو ہی جاتی ہے، جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو۔ بس وہ ایک لمحہ تنہائی میں بیٹھ کر، حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا یا سرکار
دل پر میل بڑا چڑھ گیا ہے گناہوں کا اور دل میں سیاہی آ گئی ہے، اب اس کو دھونا چاہتا ہوں، آپ وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا لمبے چوڑے وظیفے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے نہ چھوڑ کنز کتاب کدوری نو، یہ ہماری درس نظامی میں بڑی بڑی کتابیں ہیں عربی کی، کنز کتاب، چھوڑ کنز کتاب کدوری نو ہکو دل قرآن کتاب ہے۔ فرمایا لمبی چوڑی کتابوں میں اب ہمیں نہ ڈالیے، آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے۔ صحابہ بھی آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدوی ہوتے تھے دور دراز دیہاتوں سے آتے، یا رسول اللہ ہم لمبی چوڑی باتیں بھی نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ہم کوئی اور بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایک بات بتا دیں کہ ہماری چلے اگلی جنت سیدھی ہو جائے۔ اس سے یہ پتا چلا صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا آقا جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں جنت میں سے عطا فرما دیں، یہ آقا کا اختیار تھا۔ آج آقا کا در چھوڑ کر پتہ نہیں کون سی جنت کی تلاش میں ہیں یہ لوگ۔ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، دائق بخشش میں فرمایا بخدا خدا کا ہے یہی در، وہی در نہیں کہا، بخدا خدا کا ہے یہی در، یہی در، یہ یہی پہ لفظ پہ غور کریں، بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے ہیں دوڑنے کسی جگہ جانے کی جگہ، آپ نے فرمایا میاں ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں، ہمیں تو روضہ رسول کے علاوہ کوئی در نظر ہی نہیں آتا، ہمارا تو در ہی وہی ہے۔ چلو دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، خواجہ فرید نے فرمایا تھا چلو دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی باندڑی ہاں، تیرے کتیاں نال ادب سجا۔ محبت ہے۔ اعتراض کرتے ہیں جی، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضور کے در کے سگ ہیں، یہ کیا ہو گیا، سگ تو کتا یہ وہ، کہتے یہی تو تمہیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ تم نے کبھی کسی در آستان سے تمہیں جڑے ہی نہیں ہو۔ حضور کی بارگاہ کے اندر اگر سگ کی نسبت بھی ہو جائے تو یہ بھی بابا ہے، یہ بھی بابا ہے۔ کہتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میں یہاں درمیان میں ایک حوالہ دے دوتا، یہ حوالے یاد کیا کرو جب آپ سے یہ بات کریں تو حوالہ کہتے جی قرآن میں دکھائیں، یہ کیا ہو گیا آپ کے، یہ آپ کے نظریات ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا پھر سن لیں، قرآن سے ہم حوالہ دیتے ہیں کہ حضور کا سگ کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کہتے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو آیت ہی کوئی نہیں، 6666 آیات میں یہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا 16واں پارہ ذرا کھولو نا قرآن پاک کا اور سورہ کاف نکالو، یہ بتاؤ جو اصحاب کاف والے تھے وہ نبی تھے یا ولی تھے؟ ولی تھے، اور ولی بھی کس امت کے؟ حضور کی امت کے نہیں، بنی اسرائیل کی امت کے، ان کا مقام۔ اور آج سرکار نے فرمایا اولیاء امتی کا الانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو ولی ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس امت کے ولی ہمارے ولیوں سے، علی اجمیری سے تو کہیں کم ہے، غوث پاک سے تو کہیں کم ہے، کیونکہ حضور کی امت کے نہیں ہیں، لیکن نیک تھے، ولی تھے۔ قرآن نے بتایا باقاعدہ وہ ایمان والے تھے، نکلے کتا بھی ان کے ساتھ اولیاء۔ قرآن نے یقین جانیے، قرآن نے اس کتے کا باقاعدہ ذکر کیا آیات میں۔ قرآن کا فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قلب کہتے ہیں عربی زبان میں کتے کو، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ عربی میں نے پڑھ دی ہے قرآن پاک کی، ترجمہ یاد کر لیں، عربی نہ بھی یاد رہے ترجمہ یاد کر لیں۔ فرمایا ان کا کتا، یہ نہیں کہا کتا، ہاں جی یہ نہیں کہا وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن کی آیت نہیں ہے، ہم ضمیر، یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں ان کے سامنے کہنا یہ ہم کا کیا مطلب ہے، یہ ضمیر ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تین لوگ کٹھے ہوں نا تو عربی انہیں کہتے ہیں ہم، جو سامنے نہ دور بیٹھے ہوں انہیں ہم کہا جاتا ہے، اگر سامنے تو انتم کہتے ہیں۔ تو اب قرآن نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، ان کا کتا۔ اب اللہ نے نسبت جوڑی کتے کی ولیوں کے ساتھ، اب پتہ یہ چلا اللہ نے قرآن میں فرمایا کلبہم، ان کا کتا۔ ارے کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے، اس کا ذکر قرآن میں آ جائے، جو محمد عربی کے در پہ بیٹھ رہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر،
کیا بات. اچھا اب یہاں پہ ایک اور میں ضمن بات عرض کر دوں, وہ بڑی اس سے بھی کمال کی بات ہے. دلائل یاد کیجیے. نماز میں سورہ کاف امام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نمازوں میں پڑھتے ہیں. میں نے بھی ابھی نماز یہ درس میں بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, میں نے بھی آیت پڑھ دی. تو نماز میں جب یہ آیت پڑھے ہیں امام صاحب, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, نماز ٹوٹ جائے گی یا باقی رہے گی؟ باقی رہے گی نا. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اب پیچھے کوئی بندہ کہتا ہے جناب قاری صاحب امام صاحب نماز ٹوٹ گئی. کیوں ٹوٹ گئی جی؟ آپ نے تو یہ کتے کا نام لے دیا نماز میں. نماز میں آپ نے کتے کا نام لے دیا. تو ہم کہیں گے پاگل ہو گئے ہو, قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے. اللہ کو نہیں پتا یہ قرآن کہاں پڑھا جانا ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا قرآن کہاں کہاں پڑھا جانا ہے, نماز میں پڑھا گیا ہے. اب جب قاری صاحب پڑھتے ہیں, میں جب پڑھتا ہوں, جب میں سورۃ الحا پڑھتا ہوں, مجھے پتا ہے میں کس کا نام لے رہا ہوں. اب جس کو ترجمہ اس کو ساری اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. اب میں نے پڑھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, میرا دماغ فوراً گیا اس کتے کی طرف جو کتا اصحاب کاف کا ہے, اس طرف دماغ چلا گیا. میرے ذہن میں خیال کتے کا آیا کہ نہ آیا؟ آ گیا. میری نماز چل رہی ہے اور میرے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی نماز میری بنیاد پہ ہے, ان کی بھی نماز چل رہی ہے. کہتے ہیں نماز میں اگر خدا نخواستہ کہتے ہیں جناب فتوے ان کے موجود ہیں, رسول کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات مانتے ہیں, خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے. کیوں؟ وہ غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اصحاب کاف کا کتا ہے, وہ کیا ہے؟ اب کیا جواب دو گے؟ اب کیا بات ہوگی؟ اچھا نماز پڑھی میں نے جناب, میں نے تلاوت کی تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں جی, یہ تو اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا, ترجمہ آیا یا نہ آیا, یہ تو پتہ لگا کہ ابو لہب کی کوئی بات ہو رہی ہے. یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ جو مفتی صاحب نے جو تلاوت کی ہے اس میں کوئی بات ابو لہب کی ہوئی ہے. سب کا دماغ چلا گیا نا جناب, تو آپ کی پھر نماز ٹوٹ جائے گی. نماز تو قائم رہی. اور بدبختو وہ باتیں کیا کرو جس کے تمہارے پاس دلائل بھی ہوں. ہاں وہ دلائل بھی ہوں. یہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, ہمارے مسلک کا کوئی ترجمان ڈھیلا ڈالا ہو تو یہ الگ بات ہے, وگرنہ خدا کی قسم ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے جو رب اور رسول کا پسندیدہ مسلک ہے. ہمارا کوئی ترجمان ڈھیلا ہو نا جس کو جواب دینے نہ آئے, اس کے اپنے علم کی کوتاہی ہے. یہ میں اکثر ہوتا ہوں ممبروں پہ اور نجی محفلوں میں بھی علماء کے خدا رہا کوئی پڑھ لیا کرو, قرآن پاک کو پڑھ لیا کرو. ہمارا ترجمان ڈھیلا ہو تو الگ بات ہے, اس پہ وہ چڑھائی کر جائے, لیکن الحمدللہ ہمارا ایک ایک نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اس کی دلیل ساری یا قرآن سے ملتی ہے یا فرمان مصطفیٰ سے ملتی ہے. واپس آ جائیے اس بات پہ جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی, وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا مولا اگر ایک بالش چلے تو تو 70 بالش چلتا ہے, تیرا کرم ہے. کہا عبد القادر ایک اور بھی اعلان کر دینا. مولا وہ کیا اعلان ہے؟ اس کے بعد کوئی بات رہ گئی تھی. فرمایا ہاں ایک بات اور بھی ہے, اگر میرا بندہ میری جانب ابھی چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے, فرمایا جو ہی وہ ارادہ کرتا ہے اور دل سے نادم ہوتا ہے, فرمایا اس کو وہاں چلنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا. اس پر حضور غوث پاک نے ایک حدیث نقل کی, وہ حدیث سماعت کر لیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رجلا قاتلا فی بنی اسرائیل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو قاتل تھا, جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 رجلا, 99 لوگوں کا قاتل ہے. غوث پاک حدیث پاک لائیں حوالے کے طور پہ, 99 لوگوں کا قاتل. سوچا, یہ خیال آیا انسان کبھی نہ کبھی وہ کبھی ایک لمحے کے لیے غور سے بیٹھ جائے
تو وہ کہتا ہے کہ بڑی زندگی گزار لی، چل اب رب کی طرف چل ہی جا۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ کرے ہمارے دل پھر جائیں اس کی ذات کی طرف، اور پھر لینے چاہیے۔ کل جانا ہے نا جی، کل جو منہ چھپا کے جو اس کے پاس جانا ہے، تو بندہ کھلے منہ کیوں نہ آ جائے؟ کل منہ چھپا کے بھی تو جانا ہے نا، نہ گئے تو لوگ اٹھا کے ڈال آئیں گے۔ چل بھائی اللہ کے پاس، اس کے سامنے حاضر ہو جا۔ کل جب کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے اور کفن میں منہ چھپا کے جو اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اپنے قدموں پہ چل کے کھلے منہ کیوں نہ بندہ آ جائے اور آ کے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ کہا مولا تیرے کرم سے میں آ گیا ہوں، اب میری بگڑی بنانا تیرا کام، بس کشتی چھوڑی تمہارے نام پر، کنارے لگانا تمہارا کام ہے، مالک کا کام ہے۔ اور پھر وہ لگاتا بھی ہے، وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اپنی ڈوریاں رب پہ چھوڑ کے تو دیکھو، رب کے ہو کر تو دیکھو۔ من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث قدسی ہے، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کو وہاں اٹھنے سے پہلے میں معاف کر دیتا۔ اچھا یہاں پہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی ہفتہ پہلے، بڑی پیاری مزیدار حدیث، وہ سن لیجیے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ احد کا مقام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ راستے میں جیسے جنگ کی تیاری کی جاتی ہے تو سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، تو لوگ نہ اکٹھے ہو گئے آپ کے ارد گرد، اس شاکان رسول آپ کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے شمع جہاں جل رہی ہو تو پروانے تو آ ہی جاتے ہیں دیوانہ وار، پروانے آگے دیوانہ وار آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ دور ایک دیکھا بیابان تھا، احد کے سائڈ پہ سارا وہ ویرانہ ہوتا تھا، لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ ایک نوجوان وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، اس نے دیکھا ایک یہودی تھا اور ایک یہودی راہب کے پاس رہا کرتا تھا، اس کی بھیڑ بکریاں تھی اور باقی کچھ اور لوگوں کی تھی۔ اس نے دیکھا یار یہ لوگ ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بندہ کون ہے، آئیں تو صحیح دیکھیں۔ اس نے اپنی بھیڑ بکریوں کو ساتھ ساتھ ہانکتا ہوا حضور کے قریب آ کے دیکھا ہوا نہیں، پتہ نہیں اسے کون، آ کے اس نے جب دیکھا نا غور سے، ایسے غور سے دیکھنے لگا تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا اللہ کا کون اللہ؟ اس نے کہا کون اللہ؟ سرکار نے فرمایا جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اچھا وہ پتہ ہے چروا کیا کہتا ہے؟ کہتا اللہ الذی فی السماء، اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جو آسمانوں میں ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، ظاہر ہے بدوی تھا، سرکار نے فرمایا نعم ہوا فی السماء، فرمایا ہاں وہی اللہ کا میں رسول ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ کہنے لگا انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ کہنے لگا اچھا آپ محمد ہیں، آپ کا نام محمد ہے؟ سرکار نے فرمایا نعم اسمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ تو کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے جو اگلی بات کی وہ بڑی قابل توجہ ہے، کہنے لگا میں آپ پر ایمان لے آؤں؟ اللہ اکبر۔ اس مزاج کی حدیث مجھے کہیں نہیں ملی، میں نے بڑی ڈھونڈی کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جہاں کسی نے اس انداز میں یہ پوچھا ہو، سب کو سرکار دعوت دیتے تھے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ اب اس انداز کا سوال ہو، سرکار سے مکالمہ ہو کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے نا اتنا سرور آیا دل کو کہ سرکار کیا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا نا، اس حدیث کا نا ایک ایک جملہ یقین کریں مزہ لے لے کے پڑھنے والا ہے، ایک ایک جملہ اور ایک ایک سٹیپ مزے والا ہے، دل کو راحت دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں،
اس نے کنکریاں سے پھینکی اپنی بھیڑوں کی طرف اور کہا اے بھیڑ بکریوں جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا، اب میں محمد عربی کا ہو گیا ہوں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ تمام روات نے بالاتفاق لکھا کہ جب اس نے کنکریاں پھینکی وہاں وہ بھیڑ بکریاں چل رہی تھی، جو جدھر جدھر سے آئی تھی خود بخود وہ چلنا شروع ہو گئی اپنے گھروں کی طرف۔ پہلے کبھی جاتی تھی وہ ایسے بھیڑ بکریاں، کنکریوں میں کیا آ گیا کہ انہوں نے اپنے راستے دیکھ لیے، کہنے لگا جاؤ چلی جاؤ، اب میں تمہیں کبھی نہیں چراؤں گا، اب میں آقا کا غلام ہو گیا ہوں۔ اب سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہا سرکار آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا احد کا غزوہ ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ کہا سرکار میں بھی احد کا غزوہ لڑنا چاہتا ہوں، اجازت دیں گے؟ سرکار نے فرمایا آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ چل پڑا، یہ بھی نہ دیکھا پیچھے بچے ہوں گے، گھر والے ہوں گے، معاملات ہوں گے، کچھ نہ دیکھا۔ ہم ہیں گلیچوں والے مسلمان، ہاں جی ہم ہیں عیاشیوں والے مسلمان، ہم نے تو اسلام کو دیا ہی کچھ نہیں ہے، بات سچی ہے۔ ہم نے اسلام کو کچھ، ہم سے تو ٹھنڈے پانی کا وضو نہیں ہوتا، ہم نے کیا دینا اسلام کو؟ وہ ان کا اسلام تھا، ان کا اسلام تھا۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، گھر نہ بتایا نہ کو پتا، مال کو کہا گھر چلے جاؤ، مال چلا گیا اور ساتھ سرکار کے ہو گئے۔ ہم نے اللہ کی راہ پہ کیا دینا ہوتا ہے؟ کوئی ماڑا پرانا جا کوئی نوٹ ہوئے گا نا، اسی کہنا چلو یار فقیر نو دیاں گے، چلتا نہیں، بڑا احسان کر لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دو جو سب سے پسندیدہ چیز، رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے، رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے، اپنے لئی چوپڑیاں تے اندر لئی سکیاں، رب کو ہم اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے۔ صوفی بڑی سیدھی بات کرتے ہیں اور اندر کی چوٹ لگاتے ہیں۔ بھائی جس کے پاس ایک آدمی آیا، میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بڑا اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، باتیں کرنے لگا، فرمایا رب کو اپنے جیسا ہی سمجھ لے، بڑی بات۔ اس نے کہا توبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ صوفی بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ شرک کہہ دیا، اللہ کو اپنے جیسا میں سمجھ لوں۔ فرمایا اچھا میاں کل دیکھ لیں گے۔ آپ نے اپنا لباس بدلا اور بیس بدل کے چلے گئے، اس کے دروازے پہ نوک کیا، بڑی پیارا صبح ناشتہ کر رہا تھا جناب، مرغن کھانے اور غذاؤں کے ساتھ۔ آواز آئی جی کون؟ کہا جی فقیر ہوں، مانگنے والا ہوں، روٹی کھانی ہے۔ آواز دی، کہا بچے جا، وہ جو رات کا بچہ وہ بڑا ہے نا، وہ اس کو دے دو، کھا لے گا۔ وہ لے کے آیا، آپ نے وہ روٹی اپنے پاس رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ملنے آیا، کہا میاں اپنے رب سے اپنے جیسی محبت کیا کر، آپ رب کو اپنا جیسا ہی سمجھ لے۔ اس نے کہا توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ پھر آپ نے کفر بک دیا، اللہ کو اپنے جیسا سمجھوں، وہ تو رب ہے، میں بندہ ہوں۔ آپ نے وہ روٹی نکال دی، سوکھی اور آدھی۔ فرمایا اچھا خود اپنے لیے پسندیدہ کھاتا ہے اور اللہ کے نام پہ یہ دیتا ہے؟ ہم تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتے۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے ہی کرتے ہیں، سچی بات یہی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب واپس حدیث پہ آئیے، چل پڑے سرکار کے ساتھ۔ کرنا یہ ہوا، سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تلوار تیرے پاس ہے کوئی نہیں؟ سرکار تلوار آپ عطا فرما دیں۔ سرکار نے تلوار عطا فرمائی، فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جاتے ہی انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑ گیا، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب آپ کی ناش مبارک اٹھا کے رکھ دی صحابہ کرام نے۔ غزوہ ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا وہ جو چرواہا ہمارے ساتھ آیا تھا وہ کدھر، اس کی لاش کدھر ہے؟ سرکار وہ فلاں جگہ پڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا اس کے پاس میں چلتا ہوں۔ سرکار اس کے پاس گئے اور جو ہی سرکار گئے، سرکار جلدی سے وہاں سے واپس آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سب ناشوں کے پاس گئے ہیں، آپ رکے ہیں، جب آپ اس کے پاس گئے ہیں تو آپ فوری طور پر آپ آ گئے ہیں واپس، کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، اللہ نے اس کو جنت دی ہے تو جنت کی جو اس کی حور بیوی بنی ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس کوئی نماز تھی میاں، اور کوئی روزہ تھا، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج، کوئی نفل، کوئی تہجد، کوئی عبادات، کوئی فرائض، کچھ نہیں تھا۔ پتہ کیا چلا؟
اصل الاصول بندگی اس تاجور کی، اللہ نے فرمایا تھا اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کیا تھا؟ اس کے دل میں محبت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول اپنے دلوں میں پیدا کرو، عشق رسول اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور جب یہ محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس محبت کے لیے، میں نے بات کی دو پہلو ہیں، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک تھی رب کی اپنے بندے کے ساتھ محبت، وہ تو کرتا ہی ہے، اور دوسری ہے بندے کی اپنے رب کے ساتھ محبت۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ بڑا آزمائشوں والا مرحلہ ہے۔ اپنے رب کے ساتھ راضی ہو جانا، سرکار نے فرمایا تھا نا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، فرمایا جو رب کے ساتھ راضی ہو گیا اس کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، دل سے راضی ہو گیا۔ یہ نہیں کہ جی میں نے مان لیا میں مسلمان ہوں، نہیں نہیں، اس رضا کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس رضا سے مطلب یہ ہے اب وہ جس لمحے پر وہ چلے تو اللہ کی رضا کے لیے، بیٹھے تو اللہ کی رضا کے لیے، بولے تو اللہ کی رضا کے لیے، سنے تو اللہ کی رضا کے لیے، کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، کچھ لے لے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے سرکار ابو بکر صدیق ان کی ہیلپ کرتے تھے، کچھ ان کو دیتے ہوتے تھے، تو جب انہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگی نا تو وہ اس میں موجود تھے، ان کا نام مستہ تھا، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان میں موجود تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق ماہانہ طور پہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی پہ الزام لگا دیا، بیٹی کو الزام لگا دے تو اس سے بڑا کیا ہے؟ آپ نے اس کو وہ جو اللہ کے لیے دے، آپ اس کی خدمت کرتے تھے، آپ نے وہ روک لیا، فوراً قرآن کی آیت آ گئی، پیارے حبیب تمہارے یار نے پیسے دینے روک دیے ہیں، کیا وہ اس لیے دیتا تھا؟ جب وہ ہماری رضا کے لیے دیتا ہے تو پھر وہ جو بھی کرے وہ اس کو نہ دیکھے، وہ ہماری رضا کو دیکھے۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ ہم تو دیتے بھی وہاں پہ ہیں جہاں پہ ہمارے پوسٹر لگیں، ہمارے اشتہار لگیں، ہم دیتے بھی وہاں پہ ہیں یہاں پتہ لگے جناب بڑا سخی۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے دو، رب کو راضی کرنے کے لیے دو۔ یہاں تماشا ہوتا ہے، کسی کو کوئی دے دے جناب، کسی غریب کی مدد کر دے تو جناب ٹھیک 10 منٹ تک اس کی غربت کا تماشا لگتا ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ۔ تو نے تو اس کو ایک چیک دیا اور اس کا تماشا بنا دیا دنیا کے اندر، اس کی غربت کے تو نے جناب بغارے اکھاڑ کے رکھ دیے، اور تو بھی تو غریب ہے، تجھے بھی تو کوئی دیتا ہے، تجھے بھی تو کوئی دیتا ہے۔ اگر آج تو نے چیک دیا ہے تو یہ چیک کی دولت دینے والا تجھے بھی تو کوئی ہے نا۔ اس نے بھی کبھی تیرے چرچے اس طرح کیے کہ میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے یہ دیا، کبھی اس نے بھی بتایا، کبھی اس نے بھی تجھے ایسے سب کے سامنے کیا؟ جب وہ نہیں کرتا تو کیوں کرتا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بزرگوں کے کہاں وہ چیزیں گئی کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میں یہاں یہ گیا، یہ جلالہ شریف بہت بڑی درگاہ ہے، بڑے پرانے بزرگ ہیں وہ، ان کے بزرگوں نے بہت اسلام کی خدمت کی، بالکل بارڈر پہ ہیں یہ شکر گڑھ، بالکل جو بارڈر ہے نا اس پہ ان کا مزار ہے، سامنے وہاں سے بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ تو وہاں پہ میں گیا رات کے، کافی یہاں سے طویل سفر کر کے گیا شکر گڑھ، اس سے آگے ایک جگہ جلالہ شریف ہے، بہت بڑا درگاہ آستانہ ہے۔ پچھلے سال بھی گیا تھا، انہوں نے پھر مجھے بلایا، بڑی سفر راستہ بڑا مشکل سا ہے، تو ان کا نہیں آپ نے آنا ہے۔ تو وہاں پہ نعت خواں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ جناب آئے پڑھ رہے ہیں تو وہ پیسے ایسے ایسے پھینک رہے تھے جیسے ہوتا ہے۔ تو میری آپ کو عادت ہے، میں اس کے بڑے سخت خلاف ہوں اور برملا کہتا ہوں، اور محفل میں جہاں بھی جاتا ہوں سیدھی بات ہے، کوئی اگلی دفعہ بھائی بلائے نہ بلائے، بات سیدھی کرنی، سیدھی بات ہے۔ روزی اپنی محنت کر کے کما لیں گے، محفلوں سے روزی ہم نے نہیں کمانی، رزق کا ذمہ اس مالک کے پاس ہے، وہ دے گا انشاءاللہ، اور ان محفلوں والوں سے زیادہ عزت سے دیتا ہے اور دے رہا ہے، اور انشاءاللہ دے گا۔ میں نے کہا جناب یہ بند کریں، آپ بڑے جناب 10 دے کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے بڑی دولت لٹا دی اللہ کے نام پہ، تماشا لگایا ہوا ہے،
آپ نے دینا بھی ہے تو آرام سے آ کے بیٹھ کے آرام سے رکھ دیں، آرام سے دے دیں۔ اٹھ کے جناب مقابلے ہو رہے ہیں، دکھاوا ہو رہا ہے۔ وہ پیر صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے کہا یقین کریں میری عمر کہتے ہیں اس وقت 62 سال ہو گئی ہے۔ یہاں بڑے ہم ہر سال اس پہ بیان بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، ساروں پہ مولویوں اوپر کھڑے ہو کے بھی وہ پھینکواتے تھے، بڑا ہوتا تھا۔ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی میں آپ کو اٹھے وہ انہوں نے مجھے یہاں بوسہ دیا، کہتے میں آپ کو بوسہ دے کے اور آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آج آپ اتنا سفر کر کے آئے، اس کے بعد خطاب آپ کا ہے، سب سے پہلا نقصان آپ کا ہونا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ملنے، لیکن آپ نے وہ نقصان وہ چیز نہیں دیکھی، آپ نے رب کی رضا کو دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اب سب سے زیادہ باقی آنے والوں سب سے زیادہ پیسے میں آپ کو خود اپنی جیب سے پیش کروں گا۔ میں نے کہا نہیں پیر صاحب، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں دکھاوا، ریا، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بربادی ہے ان کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں؟ سورۃ الماعون آخری پارہ گھر میں جا کے پڑھ لینا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ بربادی ہے، فرمایا نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے لیے بربادی۔ فرمایا ہاں وہ جو نماز لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اور نماز جیسی عبادت کرنے والے کو اللہ نے فرمایا برباد ہو جائے گا، تو باقی نیکی کرنے والا کیا اس کو نیکی ملے گی؟ نماز سے بڑی کیا عبادت ہے؟ فرمایا ایک لمحہ کے لیے اگر ذہن میں سوچ آ گئی، یہ بات آ گئی، لوگ کہیں گے اچھا یار بڑا نمازی پریزی ہو گیا۔ ایک لمحہ کے لیے سوچ آ گئی نا ذہن میں کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی پریزی ہو گیا، اللہ نے فرمایا ویل، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آج ہم نے یہ آج کی محفل میں ہم نے یہ عہد کرنا ہے اپنے رب سے، نمبر 1 اے اللہ جیسے تو ہم سے ہمارے تھوڑے سے کیے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے، ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بڑی بات ہے، اور رب کا اعلان ہے جو میرے تھوڑے دیے پہ آج راضی ہو گیا، قیامت والے دن اس کے تھوڑے کیے سے میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا جو آج میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو گیا، کل میں اس کے تھوڑے کیے ہوئے سے بھی راضی ہو جاؤں گا، کیونکہ دنیا نے اس پہ قناعت کر لی، آج میں اس سے صبر کا برداشت کر لوں۔ ایک تو یہ کریں آج کی محفل میں، یا اللہ ہم تجھ سے راضی رہیں گے، ہم اس سے نہ بھی راضی ہوں تو ہم اس کا کر کیا لیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، ہم اس کا کر کیا لیں گے؟ تو جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ نہ کر لیں، یار کو راضی نہ کر لیں، اس کو راضی نہ کر لیں، مولا جس حال میں تو رکھے، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا، وہی حال اچھا ہے۔ اور دوسری چیز، جو بھی کام کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قرآن کے سامنے، یہ اپنا لیں اللہ کی رضا کے لیے، یقین جانیں اس سے زیادہ آپ کی عزت اللہ بڑھا دے گا۔ یہ میرے تو آزمائے ہوئے ہیں، یہ آزمودہ فارمولے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے نا، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود کام کرتا ہے۔ اللہ کی ذات آج ہماری یہ نشست، درس قرآن کی یہ نشست، اللہ اپنے حضور قبول فرمائے، اور ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں اور زیادہ برکت پیدا فرمائے، قرآن سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اپنے مسلک حقہ پر تا دم مرگ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ ہم سے اسی بات پہ راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔